صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک آل-e-imran آیت نمبر 148 سے 153، 148 سے 153. گزشتہ صفحے پر ہم نے پروردگار عالم کا یہ تبصرہ پڑھا کہ جس میں پروردگار عالم نے تعریف کی تھی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے نبی کے ساتھ مل کر قتال میں حصہ لیا اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، جو مشکلات آئیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا. یہ گویا مسلمانوں کو ایک تحریک دینا تھی، مہمیز دینا تھی کہ وہ بھی اسی طرح کا طریقہ کار اختیار کریں. ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے ان اللہ والوں کی دعا کو بھی نقل کیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اگر ہماری طرف سے کوئی اسراف تجاوز ہو گیا ہے ہمارے معاملے کے اندر تو اسے درگزر فرما، اور ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما، اور ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہماری نصرت فرما. اب یہ چیز آگے کنٹینیو ہوتی ہے. اس صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کے لیے جس ثواب کا اعلان کرتا ہے وہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، کہ یعنی پروردگار نے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی انہیں عطا کیا، اور اللہ نیک اعمال افراد کو دوست رکھتا ہے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم نے ان لوگوں کی اطاعت کی کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے تو وہ تمہیں پلٹا دیں گے پچھلے پیروں، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، تم خسارہ اٹھاؤ گے. اس کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت سارے افراد جو ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی تھی کہ بس اب اس دین کو خیر بات کہہ دینا چاہیے، خاص طور پر عہد کی شکست کے حوالے سے. تو پھر یہاں پر ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا ایمان ذرا سا بھی ہے تو پھر اگر تم نے ان لوگوں کی اتباع کی جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے تو تم خسارہ اٹھاؤ گے اور تم پیچھے کی طرف چلے جاؤ گے، ریورس کے اندر تم ترقی نہیں کرو گے. اللہ تمہارا حامی اور سرپرست ہے اور وہ مددگاروں میں سب سے بہتر ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم عنقریب سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے عنقریب ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، ان کے اس شرک کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، ما لم ینزل بہ سلطانا، جس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی ہے. یعنی یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ اگر ہوتی تو سب سے زیادہ تو خدا کو پتا ہوتا. جب خدا ہی اس کا انکار کر رہا ہے تو کون سی دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جا سکے. تو اب اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے کہ جب ایک ایسا عقیدہ بنا لیا جائے کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں انسان خود اپنے ضمیر میں کمزوری محسوس کرتا ہے، اور یہی ضمیر کی کمزوری ہے جو ان کفار کو اپنی فتح و ظفر پر اعتماد پیدا نہیں ہونے دیتی اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں مرعوب ہو جاتے ہیں. تو یہ روب کا خدا کی طرف سے پیدا کرنا یہ ایک بہت بڑی عنایت پروردگار ہے. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا یہ کیا برا ٹھکانہ ہے. اب اسی کا پھر مظاہرہ میدان کے اندر ہوتا ہے. اب اگر مسلمان اس موقع پر خود مرعوب ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ پروردگار عالم کی طرف سے تو روب ان کے دلوں پر آنا ہے کہ جنہوں نے شرک کیا ہے، نہ یہ کہ صاحبان ایمان جو ہے وہ ایک طرف ایمان کا دعویٰ بھی کریں اور دوسری طرف میدان میں انہی مشرکین سے مرعوب ہوتے ہوئے نظر آئیں. انہیں پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھرپور ایمان کے ساتھ تھے، بلکہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصریح کے مطابق کل ایمان تھے، تو پھر ان کا میدان میں انداز وہ تھا کہ ثبات قدم میں کہیں کوئی کمی یا لغزش ہمیں نظر نہیں آتی. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور دیگر چند افراد اس کی بہترین مثال ہیں. آگے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے اور اس آیت کے اندر
پروردگار عالم نے 3 باتوں کی نسبت اپنی طرف دی ہے، اور کچھ کمزوریاں ہیں کہ جن کا ذمہ دار مسلمانوں کو یا دعوے داران اسلام کو ٹھہرایا، کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ پہلی چیز تھی کہ جب تم ان لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے اللہ کے اذن سے، تو ظاہری اعتبار سے تو تعداد تمہاری کم تھی، ان کی تعداد زیادہ تھی۔ بدر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد یہاں زیادہ تھی بے شک، لیکن اگر مسلمانوں اور کافروں کی جمعیت کو کمپیئر کیا جائے تو اب بھی کفار کی جو جمعیت ہے، جو ان کی طاقت ہے، وہ زیادہ تھی۔ تو یہاں پر تم اللہ کے اذن سے ان کا قلع کما کر رہے تھے، مگر پھر ہوا کیا کہ تمہاری طرف سے نمبر 1 کمزوری کا مظاہرہ ہوا، بے عملی، پھر تم نے امر پیغمبر میں تنازع کیا، نزاع کیا، اور عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے معصیت کی۔ یعنی سیدھی سیدھی پروردگار کی طرف سے نسبت ہے بے عملی کی بھی، تنازع کی بھی اور عصیان کی بھی، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا وہ کہ جو تمہیں بہت پسند تھا۔ اب اگر ایک انسان ظاہری اعتبار سے صرف سائٹڈ اس کی اتنی محدود ہے، 4 سائٹڈ نہیں ہے، تو وہ دیکھ کیا رہا ہے کہ اسے مال غنیمت نظر آ گیا اور وہ اس کی طرف ٹوٹ پڑا۔ تو اب یہ جو کیفیت ہے اس کے اوپر خداوند متعال نے بہت سخت تنقید کی ہے کہ تم میں سے کچھ وہ ہیں یرید الدنیا، کہ جو صرف دنیا چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو آخرت چاہتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ افراد جو آخرت چاہتے ہیں یہ وہی ہے کہ جنہوں نے میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے دنیا کی طلب میں پیغمبر اکرم کے اس فرمان کو بھلا دیا اور پھر وہ درے سے نیچے آ گئے، اور عبداللہ ابن جبیر کی جو ہدایت تھی اس کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ اس سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسٹرکشنز دے چکے تھے اس کو بھی اگنور کر دیا۔ تو اب پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں اس کے مقابلے میں شکست دے دی۔ پہلی چیز کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، دوسری چیز خداوند متعال نے تمہارے فتح کو پھر شکست میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اب خدا کی طرف سے جو غیبی مدد ہے اس کو تمہیں بھی کیپٹلائز کرنے کے لیے اپنی محنت تو بہرحال کرنی ہے میدان کے اندر، وہ اگر تم نہیں کرو گے تو پھر نتیجہ اس طرح سے تبدیل ہو جائے گا، اور اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ تمہاری آزمائش ہو جائے۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرتا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں معافی دے کر ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلے مراحل کے اندر کسی آگے کی جنگ کے اندر پھر اگر اسی طرح سے پسپائی اختیار کی جائے، فرار اختیار کیا جائے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس معافی کا ان لوگوں نے کیا فائدہ اٹھایا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ صاحبان ایمان کے اوپر صاحب فضل ہے۔ اگلی جو آیت ہے پھر اس میں پروردگار عالم نے عہد ہی کی منظر کشی کی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اذ تسعدون، کہ جب تم بے تحاشا دوڑے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور پیغمبر تمہارے پیچھے سے تمہیں آواز دے رہے تھے۔ اب یہاں پر پیغمبر اکرم کا ان کو آواز دینا اور ان کا پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، یہ بہت ہی ایک بڑا جرم ہے اور بہت سخت معاملہ ہے۔ یعنی بہت محتاط الفاظ میں بھی اگر اسے کہا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ پروردگار عالم نے ان احباب، ان افراد کے اوپر تنقید کی ہے، اور قرآن کے اندر محفوظ کر دی ہے وہ تنقید، تاکہ قرآن مجید کی جب بھی تلاوت ہو تو اس کردار کو ذہن میں رکھا جائے، اور انسان اس کردار کو کبھی بھی اپنے لیے رول ماڈل قرار نہ دے کہ وہ اس سے قریب ہو کر کبھی بھی کوئی لیسن حاصل نہیں کر سکتا ان سے، اور اس کردار سے تو جتنا دور انسان ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ پیغمبر اکرم سے قریب ہوگا، اس لیے کہ وہ تو پیغمبر سے دور ہو رہے تھے، پیغمبر بلا رہے تھے اور وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ ہاں ان کا کردار یقیناً پسندیدہ ہوگا کہ جو پیغمبر اکرم کا دفاع کر رہے تھے، پیغمبر اکرم کے قریب تھے۔ اب ظاہر ہے کہ نام وغیرہ لینا میں مناسب بھی نہیں سمجھتا اور نہ میں کسی کو ہرٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ کتابوں کے اندر نام موجود ہیں، سیرت کی کتابوں کو اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ پھر اللہ نے تمہیں ثواب کے بدلے میں رنج پر رنج پہنچایا۔ اب ظاہر ہے کہ شرمندگی بھی ہے، بہت سے دوست ہیں کہ جن کا قتل بھی ہو گیا ہے، شکست کا بھی غم ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن اب ہوگا کیا؟ لیکن لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اس کا تمہیں رنج نہ ہو، اور جو تمہارے اوپر مشکلات آئی ہیں ان کا بھی تمہیں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت اچھا اس پر تبصرہ فرمایا کہ اگر انسان کو کوئی خسارہ بلا وجہ سامنے آئے اور کوئی مصیبت از خود درپیش ہو جائے تو اسے صدمہ ہونا چاہیے کہ ہم آخر کیوں اس مصیبت سے دوچار ہوئے۔ پھر تو ظاہر ہے کہ اب یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کہے کہ یہ امتحان الگ سے ہو گیا،
آگے فرماتے ہیں مگر جب خود اپنے ہاتھوں ایسا ہوا ہے اور اپنے کیے کی سزا ہے تو اب اسے بس ندامت اور پشیمانی اپنے کردار پر ہونا چاہیے. اس منفعت کے ہاتھ سے جانے اور مصیبت کے درپیش ہونے کا کوئی صدمہ نہ ہونا چاہیے. یعنی گویا جو کیا ہے اسی کا تمہیں نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے. نہ تم یہ سستی کا مظاہرہ کرتے نہ کرتے پیغمبر اکرم کی بات میں، نہ عصیان کرتے، نہ اس طرح کی نوبت تم پر آتی. یہاں پر یہ آیت نمبر 153 مکمل ہوئی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام